اردو ناول اباقہ قسط نمبر 106۔ اس وقت اسد نے ظہر کی نماز سے فراغت حاصل کی تھی جب ہوا کی لہروں پر منگول لشکر کی آمد کا اعلان ہوا۔ پہلے دور افتادہ آوازیں سنائی دی، آہستہ آہستہ یہ آوازیں واضح ہوتی گئی۔ اس کے ساتھ ہی گھوڑوں کی ٹاپوں سے زمین لرزہ بر اندام ہونے لگی۔ یوں محسوس ہو رہا تھا کہ زمین کے نیچے کوئی الاؤ ہے جو تاب کھا رہا ہے، جو ان قریب کسی حصے سے پھوٹ پڑے گا۔ زمین کی یہ گڑگڑاہٹ اور جنبش بڑھتی چلی گئی۔ منگول لشکر نزدیک تر آتا گیا، پھر یکایک جیسے زلزلہ تھم گیا، آتشی لاوے کو قرار ہو گیا۔ منگول گھوڑے رک گئے، شاید انہوں نے پڑاؤ ڈال دیا تھا یا ان کے راستے میں کوئی ندی آ گئی تھی۔ لیکن جس فاصلے پر لشکر رکا تھا وہاں کوئی ندی نہیں تھی۔ اس کا مطلب تھا انہوں نے پڑاؤ ڈالا ہے، لیکن 1.5-2 کوس پیچھے تو کوئی ایسی جگہ نہ تھی جہاں پڑاؤ ڈالا جا سکتا۔ اباقہ، اسد اور روسی سرداروں نے کچھ دیر انتظار کیا، پھر صورتحال جاننے کے لیے بے قرار ہو گئے۔ اباقہ نے اپنے ساتھ اسد اور 3 ہوشیار روسی سرداروں کو لیا اور شمال کی طرف بڑھا۔ وہ گھوڑوں پر سوار نہایت احتیاط سے درختوں کے درمیان سفر کر رہے تھے۔ کوئی 1 کوس آگے ٹیلوں کا ایک سلسلہ تھا۔ منگول لشکر اس ٹیلے کے عقب میں رکا تھا۔ یہاں پہنچ کر اباقہ اور اسد کے ساتھیوں نے گھوڑے درختوں میں باندھے اور احتیاط سے ٹیلوں پر چڑھنے لگے۔ زمین پھسلوان اور ڈھلوان تھی، بمشکل وہ بلندی تک پہنچ سکے۔ دوسری طرف نگاہ دوڑائی تو بارش کی بوچھاڑوں میں دور تک قراقرم کے جنگجو وحشی نظر آئے۔ وہ اونچے نیچے ٹیلوں میں حد نگاہ تک پھیلے ہوئے تھے۔ ان کے پرچم جو بھیگ کر لٹک رہے تھے دیو ہیکل نیزوں کی طرح آسمان کی طرف اٹھے ہوئے تھے۔ دفتن اباقہ اور اسد چونک گئے۔ انہیں بالکل قریب سے گھوڑوں کی ٹاپیں سنائی دی۔ کچھ گھڑ سوار درختوں میں گھوڑے بھگاتے ان کی طرف آ رہے تھے۔ چھپ جاؤ، اباقہ نے تیز سرگوشی کی۔ وہ پانچوں بھاگے اور حتی الامکان تیزی سے گھنے درختوں کے ایک جھنڈ میں گھس گئے۔ لمبی جنگلی گھاس نے انہیں اپنے اندر چھپا لیا۔ وہ اوندھے لیٹ کر آنے والوں کا انتظار کرنے لگے۔ جلد ہی وہ درختوں کی اوٹ سے نکل آئے۔ وہ تعداد میں 8 تھے۔ ان کے گھوڑوں پر طلائی ساز تھے اور لباس سے ان کی اعلی حیثیت کا اظہار ہوتا تھا۔ بھاری اور قیمتی سپوری لبادوں میں لپٹے وہ جھنڈ کے بالکل پاس آن کھڑے ہوئے۔ وہ اباقہ اور اس کے ساتھیوں سے اس قدر نزدیک تھے کہ ان کے گھوڑوں کی ہانپتی ہوئی سانسیں صاف سنائی دے رہی تھی۔ اباقہ نے بے حس و حرکت لیٹے اپنے آنکھوں کو حرکت دی اور گھڑ سواروں کو دیکھنے لگا۔ اس کا سارا خون جیسے سمٹ کر اس کے چہرے میں آ گیا، جس میں ایک عجیب سی سنسناہٹ دوڑ گئی۔ اس کے سامنے منگول لشکر کے چوٹی کے سردار کھڑے تھے اور ان میں صوبدائی بہادر اور سالار اعظم باتو خان بھی شامل تھا۔ مشرق و مغرب جن کے خوف سے لرزہ بر اندام تھے، زمین جن کے وجود سے پناہ مانگتی تھی اور آسمان جن کی صفاکی پر خون روتا تھا، وہ ان کے سامنے کھڑے تھے۔ ان کے چہروں پر طویل مسافتوں کی پرچھائیں تھی۔ وہ اپنے گھوڑوں کی طرح ہانپتے اور نڈھال تھے۔ اباقہ نے دیکھا صوبدائی بہادر اور باتو خان ساتھ ساتھ کھڑے تھے۔ ان کے چہرے بارش کی بوچھاڑوں سے تر تھے اور مونچھیں بھیگ کر لٹکی ہوئی تھی۔ وہ گہری آنکھوں سے اطراف کا جائزہ لے رہے تھے۔ پھر باتو خان نے اپنا دانا ہاتھ بڑھایا۔ ایک سردار نے جلدی سے شراب کی چوبی بوتل اس کی طرف بڑھا دی۔ اس نے بوتل ہونٹوں سے لگا کر گٹاگٹ کئی گھونٹ پیے، پھر آستین سے ہونٹ پوچھ کر دور افق میں دیکھنے لگا۔ اباقہ اشارے سے اپنے ساتھیوں کو بتا چکا تھا کہ وہ بے حرکت پڑے رہیں۔ وہ سب اس طرح لیٹے ہوئے تھے کہ سبزے کا ایک حصہ بن گئے تھے۔ ان نازک لمحوں میں انہوں نے اپنی سانس تک روک لی تھی۔ باتو خان افق کو گھورتا رہا، پھر اس کی آواز بارش کے شور میں ابھری۔ نہ کوئی گاؤں، نہ کوئی بستی اور نہ کوئی انسان، صرف سنسان زمین، ندی نالے، بارشیں اور دلدل۔ صوبدائی بہادر،
آخر ہم کب تک ایسے بھٹکیں گے؟ صوبدئی بہادر کی آواز گونجدار تھی۔ جھیل ایلیون دیکھنے کا خواب میں نے ایک مدت پہلے دیکھا تھا۔ کاش ہم نوت گروت تک پہنچ سکتے، وہاں کے پوشیدہ خزانے ہماری ساری تھکن اتار دیتے، غلے کے گوداموں، شراب کے ذخیروں اور خوشبودار عورتوں سے بھرا ہوا وہ شہر ہمارے سپاہیوں میں نئی روح پھونک دیتا۔ باتو خان نے کہا، لیکن ہم کب تک سفر کریں گے؟ گھوڑوں کی بری حالت ہے، چراگاہیں ناپید ہیں اور دلدلیں اب تک سینکڑوں سپاہیوں کو نگل چکی ہیں۔ شہزادے پوتابوری کی الجھی ہوئی آواز آئی، سمجھ نہیں آتی کہ جو کاتا 6 یک ہزاری دستوں کے ساتھ آخر کہاں گیا؟ اسے زمین نکل گئی یا آسمان کھا گیا؟ مجھے تو اندیشہ ہے کہ کہیں وہ بھی ان دستوں کے ساتھ کسی دلدل کی تہ میں نہ بیٹھ گیا ہو۔ صوبدئی نے مدبرانہ لہجے میں کہا، اگر ایسا ہوتا تو اس کا کوئی سپاہی تو واپس پہنچتا۔ باتو خان نے کہا، میرا تو خیال یہی ہے کہ وہ راستہ بھٹک گیا ہے۔ شہزادہ قائدو نے کہا، مجھے تو ڈر ہے کہ اسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہم خود بھی نہ بھٹک جائیں۔ اسے ملنا ہوتا تو اب تک مل جاتا۔ 8 منگول سوار چند لمحے خاموش رہے، شاید وہ کسی آخری فیصلے پر پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے۔ آخر باتو خان کی آواز آئی، صوبدئی بہادر، تم دادا چنگیز خان کے دستے راس رہ چکے ہو، بتاؤ اس وقت میری جگہ خان اعظم ہوتا تو کیا کرتا؟ صوبدئی بہادر کی سوچ میں ڈوبی ہوئی آواز آئی، خان اعظم کا خیال تھا کہ سپاہی کو چاقو چوبند اور گھوڑے کو تندرست ہونا چاہیے، خوراک وافر اور موسم مناسب ہو۔ خاص طور پر ابر آلود موسم میں وہ فوج کو پڑاؤ میں رہنے کا حکم دیتے تھے۔ اگر ان پہلوؤں سے دیکھا جائے تو پیش قدمی ہمارے لیے مناسب نہیں۔ باتو خان کچھ دیر خاموش رہا، شاید صوبدئی بہادر کے مشورے کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ پھر اس کی تھکی ہوئی آواز سنائی دی، ٹھیک ہے دوستو، ہم اس سفر کو ترک کرتے ہیں۔ لشکر کو اطلاع کرو کہ ہم واپس روانہ ہوں گے۔ جنوب کی طرف سفر کرتے ہوئے ہم بحیرہ اسود کے کنارے زرخیز جنگلوں تک پہنچیں گے تاکہ گھوڑوں کا حال درست ہو۔ اس کے بعد آئندہ کے بارے میں سوچا جائے گا۔ یہ کہتے ہوئے باتو نے لگام کو خفیف جھٹکا دیا۔ اس کا گھوڑا چند قدم چل کر اور آگے آیا۔ اب اس کے سومو اور اباکا کے درمیان بمشکل 2 گز کا فاصلہ تھا۔ صرف 2 گز کے فاصلے پر وہ شخص موجود تھا جو نوت گروت کے لیے تباہی و بربادی کا طوفان بن سکتا تھا۔ صرف 2 گز کے فاصلے پر نوت گروت کے ہزاروں لاکھوں انسانوں کی موت مجسم قہر و غضب کی صورت میں کھڑی تھی۔ اس کا نام باتو خان تھا، لیکن وہ واپس جا رہا تھا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ نوت گروت یہاں سے صرف 30 کوس دور ہے، اور صرف 5 کوس دور وہ خونی وادی ہے جہاں اس کے گمشدہ ہراول دستوں کی کٹی پھٹی لاشیں پڑی ہیں، اور صرف 2 گز کے فاصلے پر وہ انسان ہے جو اس تمام تباہی کا ذمہ دار ہے۔ کہنے کو تو نوت گروت صرف 30 کوس دور تھا، لیکن وہ 30 کوس بھی نہیں تھے، وہ صرف 2 گز کے فاصلے پر تھا۔ 2 گز کے فاصلے سے باتو خان واپس جا رہا تھا، اور اباکا اور اس کے ساتھیوں کو یہ 2 گز کا فاصلہ برقرار رکھنا تھا۔ انہیں کو یہ حرکت نہیں کرنا تھی۔ اباکا کے ہاتھ میں خمدار خنجر تھا، وہ ایک ہی جس میں باتو تک پہنچ سکتا تھا اور مارنے کی کامیاب کوشش بھی کر سکتا تھا، لیکن اسے معلوم تھا کہ اسے اپنی نفرت، عداوت اور بالادستی سے قطع نظر خاموش پڑے رہنا ہے۔ اس میں نوت گروت اور اس کے لاکھوں باشندگان کی بھلائی تھی۔ وہ یکسر بے حرکت و بے صدا پڑے رہے۔
پھر تاریخ اس نازک موڑ سے گزر گئی۔ باتو خاں اور اس کے ساتھیوں نے گھوڑے موڑے اور نشیب میں اترتے چلے گئے۔ نوت گرود تاریخ کی بدترین تباہی سے بچ چکا تھا۔ معزز ناظرین و سامعین، اباقہ اور اسد کو چھوڑتے ہیں روسیوں کے درمیان اور واپس پہنچتے ہیں سردار یورک کی طرف۔ سردار یورک اور شیزی کول برف میں دبے ہوئے مکان میں پورا ایک ہفتہ گزار چکے تھے۔ منگول لشکر شاید آگے روانہ ہو گیا تھا، مگر وہ اپنے کچھ دستے اس علاقے میں چھوڑ گیا تھا۔ یہ دستے دن بھر اس علاقے میں سیر و شکار میں مصروف رہتے۔ آخر ایک روز یورک نے محسوس کیا کہ اگر وہ اس کمرے میں دبکے رہے تو کسی دن چوہوں کی طرح پھنس جائیں گے۔ دراصل برف پگھلنا شروع ہو گئی تھی اور کمرے کی کھڑکی پھر ظاہر ہو گئی تھی۔ یہ درست تھا کہ ارد گرد درخت موجود تھے، کسی بھی وقت کوئی بھٹکا ہوا منگول اس جانب آ سکتا تھا۔ اس روز گہرے بادل چھائے ہوئے تھے اور بوندا باندی بھی ہو رہی تھی۔ یورک جانتا تھا منگول ایسے موسم میں خیموں سے کم ہی نکلتے ہیں۔ اس نے شیزی کو تیاری کی ہدایت کی۔ شیزی نے کمرے کی الماری سے برآمد ہونے والا ایک مردانہ لباس پہن لیا۔ یہ لباس کو ڈھیلا ڈھالا تھا، مگر شیزی اس میں کچھ اور بھی دلکش لگ رہی تھی۔ اس کے چھوٹے چھوٹے بالوں نے اسے ایک حسین نوجوان کی شکل دے رکھی تھی۔ ایک تھیلے میں خوش خوراک لے کر اور ہتھیار سنبھال کر دونوں کھڑکی سے باہر نکل آئے۔ شام کا اندھیرا دھیرے دھیرے اس برفستان کو نگل رہا تھا اور نوت گروت جانے کے لیے ضروری تھا کہ وہ دریا کو پار کریں، لیکن دریا پار کرنے کے لیے وہ اس مقام پر نہیں جا سکتے تھے جہاں کچھ روز پیشتر خوریز جنگ ہوئی تھی۔ انہیں دریا کے متوازی سفر کرتے ہوئے کچھ آگے جانا اور پھر کسی مناسب جگہ سے دریا پار کرنے کی کوشش کرنا تھی۔ وہ بڑے محتاط طریقے سے آگے بڑھتے رہے۔ تلوار یورک کے ہاتھ میں تھی اور شیزی اس سے لگی ہوئی ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ ان چند دنوں میں وہ آپس میں کافی بے تکلف ہو چکے تھے اور الفاظ کے بغیر بھی ایک دوسرے کا مدعا سمجھنے لگے تھے۔ اچانک انہیں قریب ہی کہیں بھیڑیوں کی خوفناک آوازیں آئیں۔ یہ آوازیں اپنی برف دوز پناہ گاہ میں وہ پہلے بھی کئی بار سن چکے تھے، لیکن آج یہ آوازیں ان کے رونگٹے کھڑے کر رہی تھی کیونکہ وہ کھلی جگہ پر تھے۔ بہت جلد دونوں پر انکشاف ہوا کہ بھیڑیوں کا غول ان کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ان کی کری آوازیں ہر لمحہ قریب تر آ رہی ہیں۔ یورک اور شیزی نے بھاگنا شروع کر دیا۔ ساتھ ساتھ ان کے ذہن تیزی سے اپنے دفاع کے متعلق سوچ رہے تھے۔ بچاؤ کی واحد صورت یہی تھی کہ وہ کسی درخت پر چڑھ جائیں، لیکن سیدھے اور ہموار تنوں والے درختوں پر چڑھنا کوئی سہل کام نہیں تھا، اور وہ بھی گہری تاریکی میں۔ اکیلا یورک ہوتا تو شاید یہ کوشش بھی کر گزرتا، لیکن شیزی کے ساتھ ایسا ناممکن تھا۔ دونوں بری طرح ہانپ رہے تھے اور بھاگ رہے تھے۔ اب اس بات میں شبے کی کوئی گنجائش نہیں تھی کہ بھیڑیے ان کے تعاقب میں ہیں۔ وہ اب دو اطراف سے انہیں گھیر رہے تھے۔ کبھی کبھی درختوں کے عقب سے ان کی بھاگتی ہوئی پرچھائیں بھی نظر آ جاتی۔ شیزی خوف کے عالم میں بار بار گر رہی تھی۔ ہر بار یورک اسے اٹھاتا اور ہاتھ تھام کر ساتھ لے کر بھاگنے لگتا۔ پھر اچانک پہلو سے ایک پرچھائی ان دونوں پر جھپٹی اور شیزی کی دلدوز چیخ بھیڑیے کی کری آواز میں شامل ہو گئی۔ ایک بھیڑیے نے اپنے کھلے پنجوں پر کھڑے ہو کر اپنے ناخن شیزی کی پوستین میں گاڑ دیے تھے۔ یورک نے تیزی سے تلوار کو حرکت دی اور بھیڑیے کا پیٹ پھاڑ کر رکھ دیا۔ وہ تڑپ کر اچھلا اور برف پر لڑکتا چلا گیا، مگر اس دوران دو اور بھیڑیے ان کے بالکل قریب پہنچ چکے تھے۔ موت یورک اور شیزی کی آنکھوں میں ناچنے لگی۔ بھوکے بھیڑیوں کا غول انہیں گھیر چکا تھا۔ اس سے تو بہتر تھا کہ وہ منگولوں کے ہتھے چڑھ جاتے، کم از کم بچنے کی یا کوئی تدبیر کرنے کی مہلت تو ملتی۔ یہاں تو فوری موت سے سامنا تھا۔ خونی درندے ان کے گرم جسموں کی تکہ بوٹی کر کے جلد سے جلد اپنے میدوں میں اتار لینا چاہتے تھے۔ کیسی بیکار موت ہے، یورک نے بھاگتے بھاگتے سوچا، اور وہ اس وقت کو کوس رہا تھا جب اس نے پناہ گاہ سے نکلنے کا فیصلہ کیا۔
بہرحال اب کیا ہو سکتا تھا؟ اسے معلوم تھا کہ اس کی تلوار زیادہ دیر بھیڑیوں کو دور نہ رکھ سکے گی۔ وہ چند بھیڑیوں کو ضرور مار دے گا، لیکن پھر وہ 20 کی تعداد میں اس سے اور شیزی سے لپٹ جائیں گے، اپنے نوکیلے دانتوں سے ان کی پوستینیں پھاڑ دیں گے اور گوشت بھنبوڑنے لگیں گے۔ شیزی کی آخری چیخیں بھی ابھی سے یورک کے کانوں میں گونجنے لگی۔ دفتن یورک کو ایک جھٹکا لگا۔ اسے محسوس ہوا کہ وہ فضا میں اڑ رہا ہے اور وہ اکیلا نہیں تھا، شیزی بھی اس کے ساتھ تھی۔ چند لمحے تو دونوں کو کچھ سمجھ نہیں آئی۔ وہ زمین سے کوئی 6 گز کی بلندی پر ہوا میں معلق تھے۔ ان کے نیچے بھیڑیے زور و شور سے بھونک رہے تھے۔ تب آہستہ آہستہ یورک اور شیزی پر انکشاف ہوا کہ وہ منگول شکاریوں کے لگائے ہوئے ایک جال میں پھنس گئے ہیں۔ شاید یہ جال برفانی ریچھ کو پکڑنے کے لیے برف پر اس طرح بچھایا گیا تھا کہ جانور پھنستے ہی خود بخود سمٹ کر فضا میں معلق ہو جاتا تھا اور ایک تناور درخت کی شاخ سے کسی پوٹلی کی طرح لٹکنے لگتا تھا۔ اور اب اس پوٹلی میں برفانی ریچھ یا کسی بھیڑیے کے بجائے یورک اور شیزی لٹک رہے تھے۔ لٹکتے ہوئے انہوں نے جال میں ایک دوسرے کو اس قدر قریب کر دیا تھا کہ شاید وہ عام حالات میں کبھی اتنے قریب نہ آتے۔ شیزی کی ہانپتی ہوئی سانسیں یورک کی گردن سے ٹکرا رہی تھی اور یورک کا بازو اس کی کمر میں تھا۔ وہ ساری رات انہوں نے اسی جال میں جھولتے ہوئے گزار دی۔ بھیڑیے رات کے دوسرے پہر تک ان کے نیچے چیختے چلاتے رہے، پھر بھوک سے بے تاب ہو کر منتشر ہو گئے، لیکن وہ زیادہ دور نہیں گئے تھے۔ اطراف کے درختوں سے ان کی آوازیں دن چڑھے تک سنائی دیتی رہی۔ یورک اور شیزی کے لیے دونوں طرف موت تھی۔ اگر وہ جال کاٹ کر نیچے کودنے کی کوشش کرتے تو بھیڑیے ان کا مزاج پوچھتے، اگر ایسے ہی لٹکے رہتے تو منگولوں کے ہتھے چڑھتے۔ بہر طور انہیں ایک صورت کو قبول کرنا تھا، اور شیزی پر بھیڑیوں کا کچھ ایسا خوف سوار ہوا تھا کہ اس نے یورک کو جال کاٹنے کی ہر کوشش سے باز رکھا۔ بالآخر اجالا پھیلا اور اس کے ساتھ ہی منگول گھوڑوں کی ہنہناہٹ اور سواروں کی آواز سنائی دینے لگی۔ ان کے خیمے کہیں قریب ہی تھے۔ جلد ہی وہ اس درخت کے نیچے پہنچ گئے۔ وہ تعداد میں 4 تھے۔ ان کے لباس سے صاف ظاہر تھا کہ وہ منگول فوج کا حصہ ہیں، لیکن وہ چال ڈھال سے سپاہی نہیں لگتے تھے۔ شاید ان کا تعلق لشکر کے کسی اور شعبے سے تھا۔ یورک اور شیزی کو جال میں دیکھ کر ان کے حلق سے فلک شگاف قہقہے برآمد ہونے لگے۔ ان کے بلند قہقہوں نے ان کے دوسرے ساتھیوں کو بھی وہاں کھینچ لیا۔ وہ سن مل کر اور ان کی طرف انگلیاں اٹھا اٹھا کر دیر تک قہقہے برساتے رہے۔ پھر ایک منگول نے درخت سے بندھے ہوئے رسے کو ڈھیلا کیا اور جال آہستہ آہستہ برف پر اتر آیا۔ منگولوں نے انہیں جال سے نکالا۔ یورک نے شکر کیا کہ ان میں سے کوئی اسے بطور سردار نہیں پہچانتا تھا۔ ایک منگول جوان جو ان کا سالار لگتا تھا آگے بڑھ کر یورک سے بولا، تو کون ہے اور تیرے ساتھ یہ لڑکا کون ہے؟ یورک اس سوال کا جواب رات ہی سوچ چکا تھا۔ اس نے دھیمے لہجے میں تفصیل بتاتے ہوئے کہا، دوستو، میں شہزادہ قائدو کے فوجی دستوں میں شامل ہوں۔ سیت کی فتح کے بعد مال غنیمت کی تقسیم میں یہ نوجوان لڑکا میرے حصے میں آیا تھا، لیکن اگلے ہی روز یہ میری تلوار اور 2 قیمتی پوستینیں چرا کر بھاگ نکلا۔ میں نے اس کا پیچھا کیا۔ یہ کم وقت بہت ہوشیار نکلا۔ پورے 2 روز مجھے جنگل میں بھٹکاتا رہا۔ آخر جب میں نے اسے پکڑا تو ہم دونوں راستہ بھول چکے تھے۔ کئی روز بھٹکنے کے بعد ہم آج یہاں پہنچے تھے کہ تمہارے لگائے ہوئے اس جال میں پھنس گئے۔ منگول سردار نے مشکوک لہجے میں کہا، قائدو کی فوج میں تمہاری کیا حیثیت ہے؟ یورک اس سوال کی اہمیت سمجھتا تھا۔ اس نے جو کہانی سنائی تھی اس سے ظاہر تھا کہ وہ ایک معمولی آدمی ہے، ورنہ ایک تلوار، 2 پوستینوں اور ایک غلام لڑکے کے لیے وہ 2 روز جنگل میں کیوں بھٹکتا؟ اس کے علاوہ اگر وہ کوئی سردار تھا تو پھر اسے مال غنیمت میں ایک کمزور سا لڑکا کیوں ملا؟ کوئی خوبصورت عورت یا توانا خدمتگار مرد کیوں نہ ملا؟ اس نے محتاط لہجے میں کہا، میں تجربہ کار سائنس ہوں۔
فوج کے مرکزی استبل میں کام کرتا ہوں۔ میرے ذمہ جنگی گھوڑوں کی دیکھ بھال ہے۔ اس کے ساتھ ہی یورک نے ایسی شکل بھی بنا لی جیسے وہ واقعی ساری زندگی گھوڑوں کو چارہ ڈالتا رہا ہے۔ منگول سردار نے اس کے کندھے پر دھپ لگائی اور بولا، کم بخت، تو اس کیکڑے کے پیچھے بھاگتا رہا اور لشکر 3 دن ہوئے یہاں سے روانہ ہو گیا ہے۔ کیا واقعی؟ یورک نے حیرت ظاہر کی۔ تو اور کیا، میں تو اسے دل لگی کر رہا ہوں۔ اب کیا ہوگا؟ یورک نے تعصب سے کہا، منصب دار تو مجھے جان سے مار دے گا۔ منگول سردار نے اسے ایک اور دھپ لگائی، چلا ہمارے پڑاؤ میں آ جا، ہم 3-4 روز میں نوتگرود روانہ ہو رہے ہیں، ساتھ چلے جانا۔ یورک نے فوراً رضامندی ظاہر کر دی۔ اس روز وہ اور شیزی شکاریوں کے پڑاؤ میں منتقل ہو گئے۔ یہاں پہنچ کر یورک کا اندازہ درست ثابت ہوا، یہ لوگ عسکری نہیں بلکہ مداری یعنی شوبدہ باز تھے۔ منگول فوج میں یہ مداری لشکر کا دل بہلاتے تھے۔ ان کا ایک دلچسپ کھیل پتلیوں کا تماشا تھا۔ اس کے علاوہ وہ مختلف سوانگ بھر کر سپاہیوں کی تفریح طبع کا سامان پیدا کرتے تھے۔ مداریوں کا یہ ٹولہ بھی اسی غرض سے یہاں آیا تھا، لیکن اب انہیں مقامی کماندار نے نوتگرود جانے کا حکم دیا تھا۔ چوتھے روز انہوں نے دریا پار کیا اور نوتگرود کی سمت روانہ ہو گئے۔ پہلے تو یورک کا خیال تھا کہ وہ موقع دے کر شیزی کے ساتھ مداریوں کے پڑاؤ سے فرار ہو جائے گا، مگر پھر اس نے ارادہ ملتوی کر دیا۔ علاقے میں ہر طرف منگول دستے موجود تھے۔ انہوں نے راستے میں عارضی چوکیاں بھی قائم کر رکھی تھی، جہاں پر مویشیوں کے لیے چارے اور سپاہیوں کے لیے خوراک وغیرہ کا انتظام تھا۔ ان انتظامات کی موجودگی میں یورک اور شیزی کے لیے بہتر تھا کہ وہ مداریوں کے ساتھ ہی محو سفر رہیں۔ مداری ان پر یقین کر چکے تھے، ضروری نہیں تھا کہ اگر کوئی دوسرا کچھ کرنے والا بھی ان پر یقین کر لیتا۔ مداریوں نے یورک اور شیزی دونوں کو گھوڑوں کی دیکھ بھال کا کام سونپ دیا تھا۔ اس میں ان کا بھی کیا قصور تھا؟ یورک نے اپنا پیشہ ہی یہ بتایا تھا، لہٰذا اپنا بھرم قائم رکھنے کے لیے انہیں گھوڑوں کی مالش بھی کرنا پڑتی، ان کو چارہ بھی ڈالنا پڑتا تھا اور لید بھی اٹھانا پڑتی تھی۔ یورک تو سخت جان تھا، لیکن یہ مشقت طلب کام کرتے ہوئے شیزی کا ہاتھ بار بار اپنے نازک کمر کی طرف چلا جاتا۔ بعض دفعہ تو اس نے مشقت سے ہلکان ہو جاتی۔ اس ساری کوفت کے ساتھ ساتھ یہ خطرہ بھی لاحق رہتا تھا کہ کہیں ان کا بھید نہ کھل جائے۔ مداریوں کے اس قافلے کا سامنا جو ہی کسی دوسرے فوجی یا قافلے کے دستے سے ہوتا، یورک اور شیزی نہایت محتاط ہوتے۔ یورک اپنی ٹوپی کو اس طرح کھول لیتا کہ صرف ناک اور آنکھیں ہی دکھائی دیتی۔ وہ جانتا تھا اگر کسی نے اسے بطور سردار یورک پہچان لیا تو اس کے ساتھ ساتھ شیزی بھی عبرتناک موت سے دوچار ہوگی۔ منگولوں کی نظروں میں ایک باغی سردار تھا جس نے ان کے سب سے بڑے دشمن اباقہ کے ساتھ مل کر انہیں ناقابل تلافی نقصان پہنچایا تھا۔ منگول لشکر میں اسے غدار اعظم، نمک حرام اور نہ جانے کن کن ناموں سے یاد کیا جاتا تھا، لہذا ضروری تھا کہ وہ اپنی اور شیزی کی سلامتی کے لیے از حد محتاط رہے۔ دن گزرتے رہے اور وہ مداریوں کے قافلے کے ساتھ گھنے جنگلوں اور دلدلی علاقوں میں محو سفر رہے۔ ایک روز شیزی سخت خوفزدہ ہوئی۔ راستے میں ملنے والے ایک فوجی دستی کا سالار دیر تک اسے گھورتا رہا، پھر کہا لگا کر اپنے ساتھی سے بولا، اگر روسی عورتیں اس طرح مرد جنم دیتی رہیں تو آئندہ 3 صدیاں ہم یہاں اطمینان سے حکومت کریں گے۔ بھید کھلنے کے خطرات کے ساتھ ساتھ یورک اور شیزی کو مداریوں کے نہایت رویے کا بھی سامنا تھا۔ خاص طور پر یورک کے لیے یہ رویہ برداشت کرنا خاصا مشکل تھا۔ وہ ایک سردار ہی نہیں تھا، ایک بہادر سردار اور نڈر جنگجو تھا۔ ان تمام مداریوں کو وہ اکیلا ہی اپنے تلوار کے زور پر تکنی کا ناچ نچا سکتا تھا، مگر صورتحال ایسی تھی کہ وہ الٹا اسے تکنی کا ناچ نچا رہے تھے۔ بعض اوقات یورک اور شیزی کو گالیوں سے نوازا جاتا، بچا کھچا کھانا دیا جاتا اور گدھے کی طرح کام دیا جاتا۔ مداریوں کا سرغنہ ذرا کھلے ہاتھ پیر کا شخص تھا اور اندھوں میں کانا راجا کے مصداق شہزور بنتا تھا۔
اس وقت بڑی دلچسپ صورتحال پیدا ہو جاتی جب وہ آتے جاتے یورک کی کمر پر دھپ لگاتا اور اسے مردود قرار دے کر جلدی جلدی کام کرنے کی تنبیہ کرتا۔ ایسے موقع پر یورک کا خون کھول کر رہ جاتا۔ قراقرم میں ایسی مدارے بچے اس کے سامنے سانس بھی آہستہ لیتے تھے۔ وہ ایک ہاتھ سے اس کم بخت کا ٹیٹوا دبا سکتا تھا، لیکن حالات کا تقاضا تھا کہ وہ اپنا سارا قہر کسی اور وقت کے لیے اٹھا رکھے۔ یہ ایک نہایت طویل اور کٹھن سفر ثابت ہوا۔ کئی ہفتے جنگل میں بھٹکنے کے بعد انہیں معلوم ہوا کہ منگول لشکر کا رخ بدل گیا ہے۔ باتو خان نوت گروت کا ارادہ ترک کر کے جنوب کی سمجھ جا رہا ہے۔ اس اطلاع کے بعد وہ مداریوں کے قافلے کا رخ بھی مشرق کی طرف ہو گیا۔ یورک کسی فیصلے پر نہیں پہنچ پا رہا تھا کہ وہ مداریوں کے ساتھ رہے یا ان سے علیحدہ ہو کر نوت گروت کی طرف جائے۔ اسد نے آخری بار اسے نوت گروت پہنچنے کی ہدایت کی تھی، مگر منگول لشکر اب نوت گروت نہیں جا رہا تھا۔ بہت سوچ بچار کے بعد یورک اور شیزی نے فیصلہ کیا کہ وہ مداریوں کے ساتھ ہی رہیں گے، کیونکہ اباقہ اور اسد منگول لشکر کے جدا نہیں ہو سکتے۔ ان کی تلواروں اور منگولوں کی گردنوں میں اٹوٹ رشتے استوار تھے۔ زندگی موت کا یہ ساتھ ختم نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ دونوں جہاں بھی تھے انہیں منگول لشکر تک پہنچ جانا تھا۔ لہذا یورک اور شیزی نے مداریوں کے ساتھ اپنا سفر جاری رکھا۔